یہی وجوہات ہے کہ پچھلے دنوں افواہوں کا بازار گرم تھا کہ شاید آصف علی زرداری صاحب کو صدر مملکت کے طور پہ اب مزید نہ دیکھا جائے یا اس طرح پسند نہیں. پھر ان کا ایک دورہ چین بھی ہوا, پھر اس کے بعد واپسی بھی ہوئی, بڑے سوالات اٹھے, پھر کچھ کلیئرنس بھی آئی. یہ آپ بھی اتفاق کرتے ہیں مروت صاحب والی بات سے کہ اسکیچ کھینچا جا رہا ہے, ایک گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے؟ دیکھیے مروت صاحب کی اس بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ صدارتی نظام کا, کیونکہ مروت صاحب کی اپنی دور میں علی محمد خان صاحب, شہریار افریدی صاحب مختلف ٹاک شو میں میرے ساتھ جب بیٹھتے تھے تو وہ صدارتی نظام کی, آپ کو یاد ہے اس وقت بھی یہ تو خبر چل رہی تھی عمران خان صاحب کے دور میں, تو وہ بالکل اس کو اوکے کرے تھے. ہاں تو کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب پاپولر آدمی ہے, اس کو ڈائریکٹ پورے پاکستان سے ووٹ ملنا چاہیے اور وہ صدر بن جائے گا. اور اس کے پیچھے جنرل فیض حمید تھے جو کہ تحیات اپنے آپ کو آرمی چیف بنانا چاہ رہے تھے. تو وہ تو پھر ان دونوں کو گڑھ جوڑ کر دیکھا, انہیں اپنے آپ کو کہاں تک پہنچایا اور عمران خان صاحب کو کہاں تک پہنچایا. تو یہ بات تو درست ہے کہ یہ باتیں, سازشیں اور یہ ساری چیزیں تو چل رہی ہے. اچھا, اب اس کی بات, دوسری بات یہ کہ مجھے راجہ قمر الحسن صاحب کی بات پہ بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ وہ ہاں بھی کر رہے ہیں نہ بھی کر رہے ہیں. اور بھائی آپ نے 27ویں ترمیم کون سا آپ نے ٹیبل کر دی ہے؟ جب تک بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹویٹ نہیں کیا اس وقت تک تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیا کیا رہا. پھر اس میں بہت سارے ایشو تھے, 2 ایشو پہ ہم نے اتفاق کیے, ایک جو فوجی عہدے تھے یعنی آرمی ایک 1952 کا, اور دوسرا جو ہے نا وہ آئینی عدالتوں کا, جو پہلے بھی ہمارے نہیں, وہ کہتے ہیں صدر کو استثناء والی بات پہ بھی آپ لوگوں نے انسسٹ کیا تھا. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, صدر کی استثناء والی جو بات ہے, میں ایک چیز یہ بتاؤں آپ کو, آپ مجھے نہیں بتا سکتے ہو کہ کوئی پیپلز پارٹی کے ارکان نے کوئی تحریک, کوئی نام پیش کیا ہوگا کہ صدر صاحب استثناء دے دے. ہاں, مسلم لیگ نون کے ضرور 2 ارکان نے یہ شہباز شریف صاحب کا استثناء کی بات کی, اور اس کے بعد جب خیال آ گیا, اس کے بعد جب سوال کیا گیا, اور پھر اس سے جب سوال بہت سارے لوگوں نے اٹھائے کہ بابا یہ تو وزیر اعظم کو استثناء کا مطلب عمران خان کو استثناء ہے, تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں جی میں نہیں لیتا ہوں. ارے بابا, جب آپ نہیں لیتے ہو یا آپ کاشمن نہیں تھے تو کون ایسا آدمی ہے جو آپ سے پوچھے بغیر اس نے استثناء کی درخواست دی تھی؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ. اب جو 18 میں یقیناً بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ جب تک ٹیبل نہیں ہوگا یا ہم سے بات نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک آدھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, جیسے آپ نے ایج کی بات کی تھی, 18 سال سے بڑھا کے اس کو 25 سال کرنے کا. 2002 میں نے ایک پٹیشن داخل کی عمران خان صاحب کی مدعیت پہ سندھ ہائی کورٹ میں, اور اس کا نمبر ہے کانسٹیٹیوشن پٹیشن ڈی 155 2002. اور اس میں ہم نے یہ پلین لیا تھا کہ چونکہ شادی کی عمر 18 سال ہے, آپ شناختی کارڈ 18 سال ہے, آپ کاروبار 18 سال ہے, بینک اکاؤنٹ ساری چیزیں, ڈرائیونگ لائسنس تھے, تو ووٹر کا کیوں 21 سال ہے؟ تو اس وقت جنرل مشرف نے عمران خان صاحب کو بولا تھا کہ آپ یہ پٹیشن واپس لے لیں اور پھر میں جو نا وہ یہ کم کرتا ہوں. اور پھر عمران خان صاحب نے مجھے ہدایت دی اور میں نے سندھ ہائی کورٹ میں اس زمانے میں بھی بار ایسوسیشن میں پریس کانفرنس کی اور یہ ساری چیزیں بتائی, وہ ریکارڈ کی, کیونکہ اس وقت یہ سارا سوشل میڈیا نہیں تھا, وہ چھوٹے موٹے اخبارات نے دوسرے نے دے دیا اس میں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت 1.5 کروڑ جو ہمارا اندازہ تھا کہ 1.5 کروڑ نوجوانوں کو ووٹ کا حق ملا, آج آپ 2.5 کروڑ بتا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون یہ 2.5 کروڑ نوجوانوں سے ڈائریکٹ دشمنی مول رہی ہے. اور تمہیں یہ سمجھ رہا ہوں یہ, لیکن ایک بات پہ تو خیر آپ نے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ظاہر کے طریقے سے اس ووٹر کو امٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی. میں سہمت ہوں آپ کی اس بات سے کہ جو ان کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈال سکتی ہے, اس میں ظاہر یوتھ کا وہ والا حصہ جو کہ 2.5 کروڑ 3.25 کروڑ بنتا ہے. مروت صاحب, لیکن